بنا دے۔ اسلام نام ہے کتاب اللہ کی، اسلام نام ہے سنت رسول اللہ کی، تیسری کوئی چیز اسلام نہیں ہے۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ رمضان میں روزہ اہتمام کے ساتھ رکھنے والوں، نمازیں اہتمام کے ساتھ پڑھنے والوں، کیا کبھی یہ غور و فکر بھی کیا ہے، کیا کبھی یہ بھی سوچا ہے ہماری آنے والی نسلیں، ہماری اولاد اسلام پر توحید پر قائم رہے، ہماری آنے والی نسل اسلام سے جڑے رہے، قرآن سے جڑے رہے، مساجد و مدارس سے جڑے رہے؟ کیا ہماری مستقبل کی منصوبہ بندیوں میں کیا یہ بات شامل ہے؟ وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ۔ صرف اولاد کے لیے دعا نہ کیا کرو، اولاد کے اسلام کے لیے بھی دعا کرو۔ کہیں ایسا نہ ہو ان بد نصیبوں میں ہم شامل ہو جائے جن کی منظر کشی قرآن نے کچھ ان الفاظ میں کیا ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يُلْقَوْنَ غَيًّا۔ باپ پرہیزگار آدمی تھا، باپ نمازی تھا، باپ روزہ دار تھا، باپ خیرات کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا تھا، لیکن اولاد فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا۔ اللهم لا تجعلنا منهم۔ وہ پیچھے ایسے ناخلف اولاد بچے چھوڑ کر گئے، اضاعوا الصلاة، جس نمازی باپ کے گھر میں پیدا ہونے والے بچے نے کیا کیا؟ اضاعوا الصلاة، نمازوں کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشهوات، باپ نے خون پسینہ ایک کر کے جو کچھ کمایا تھا، باپ کی اس کمائی کو خواہش پرستی پہ لگا دیا۔ فسوف یلقون غیا، یہ لوگ غی نامی وادی میں ان کو پہنچا دیا جائے گا۔ تو رمضان مبارک میں جہاں ہم عبادات کرتے ہیں وہاں کثرت کے ساتھ جس علاقے میں رہتے ہیں اس علاقے کے لیے بھی دعا کریں، اس علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی اپنا مثبت کردار ادا کیا کریں۔ یہ ملک ہمارا ہے، اس کو تعمیر ہم سب نے مل کر کرنا ہے، اور اس ملک کی سلامتی کے لیے، اس ملک کی امن و امان کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اپنے بساط کے مطابق مثبت کردار ادا بھی کرنا ہے۔ اور ساتھ ساتھ جو عبادتیں کرنے کی اللہ نے توفیق دی ہے ان عبادتوں کی قبولیت کے لیے بھی کثرت کے ساتھ دعا کرنی ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو منہج اسلام پہ، بات میں کر رہا ہوں منہج اسلام پہ، شاہراہ اسلام پہ اپنے آپ کو لگانے کی بھی فکر کرے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی فکر کرے۔ یہ ہے رمضان جو ہمیں بھولے ہوئے اسباق یاد دلانے کے لیے آتے ہیں۔ رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے، قرآن ہمیں یہی سبق دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک۔ اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسلام کو اپنانے والے اور روزہ رکھنے والے، نماز پڑھنے والے، مساجد کو آباد کرنے والے، اللہ کے دین کے ساتھ جڑے رہنے والے بنا دے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ابراہیم و اسماعیل بھی
خود ساختہ عبادتیں کرنے کے بجائے اپنی طرف سے عبادتیں بنا بنا کر کرنے کے بجائے اللہ رب العالمین سے کیا دعا کرتے ہیں؟ وَعَلِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے خالق و مالک ہمیں ہماری عبادات و ریاضات کے طریقے بھی بتا دے۔ کیا خیال ہے؟ کیا ہم بھی یہ دعا کرنے کے لیے تیار ہے، یا ہم جو برسوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں، ہمارے آباء و اجداد اسی طرح کیا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح کرتے ہوئے چلے جائیں گے؟ اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ۔ ہمارے پاس دو ماڈل ہے، ایک ماڈل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اور انبیاء کرام علیہ السلام، حضرات صحابہ کرام کے ماڈل ہے۔ وہ حق بات کو سنتے ہی حق بات کو قبول کر لیتے ہیں، آباء و اجداد کی اندھی تقلید سے وہ نکل آتے ہیں، یا انبیاء کے دشمن، رسولوں کے دشمن، دین اسلام کے جو دشمن ہے وہ ہمیشہ یہ دلیل دیا کرتے تھے، اِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا، ہم نے ہمارے باپ دادوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہم اپنے باپ دادوں کے طرز پر ہی زندگی گزاریں گے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کو اللہ کی توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں تو فرعون نے بھی یہی دلیل پیش کیا تھا، قال فما بال القرون الاولى، ہمارے باپ دادوں کا کیا بنے گا جو اس عقیدے پر مرے ہیں؟ اور موسیٰ علیہ السلام کمال حکمت سے جواب دیتے ہیں، علمها عند ربی فی کتاب لا یضل ربی ولا ینسا۔ تمہارے باپ دادوں کے متعلق علم میرے رب کے پاس ہے، ایسی کتاب میں نہ میرا رب بولتا ہے نہ میرا رب بھٹکتا ہے۔ تو کیا خیال ہے اس رمضان میں ہم آباء و اجداد کی پیروی، ان کے نقش قدم پہ چلنے کے بجائے کیا یہ عزم کرنے کے لیے تیار ہے؟ وَعَلِنَا مَنَاسِكَنَا، اے ہمارے خالق و مالک ہمیں عبادت کرنے کی طریقہ ہمیں دکھا بھی دے اور ہمیں چلا بھی دے۔ نماز محمدی، عقیدہ محمدی، اخلاق محمدی، معاملات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَعَلِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اللہ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بحیثیت انسان اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے، اے ہمارے خالق و مالک